بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ، ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک فصل پڑھی تھی جس کے اندر کچھ بدنے جو قربانی کا جانور ہے اس کے حوالے سے، اور عورت اور مرد کے درمیان جو فرق ہے حج کا احرام کا، وہ بھی ہم نے ملاحظہ کیا تھا۔ آج سے ہم جو حج کی اقسام ہیں، حج کی تین اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد، تو ان کی جو تعریفات ہیں، ان کے مابین جو فرق ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ جو ہم نے گزشتہ درس کے اندر حج کا طریقہ پڑھا تھا وہ حج افراد ہے۔ حج افراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر صرف حج ہوتا ہے۔ حج کے تین قسمیں ہیں: حج کران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج افراد جو ہوتا ہے، جس کا ہم نے طریقہ پیچھے پڑھا، جس کا طریقہ پیچھے گزرا، کہ اس کے اندر صرف حج ہوتا ہے۔ بندہ آتا ہے احرام باندھ کر، طواف قدوم کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، پھر ایام حج کے اندر اعمال حج کرتا ہے۔ لیکن جو حج کران اور حج تمتع ہوتا ہے، ان میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ بندہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر حج کے ایام میں وہ آ، جو ہے وہ طواف قدوم کرنے کے بعد پھر ایام حج میں اعمال حج ادا کرتا ہے۔ تو قران کے اندر اور تمتع کے اندر، ان دونوں حجوں کی جو قسمیں، ان میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ تو حج کران کے اندر حج کا اور عمرے کا دونوں کا احرام ایک ہی ہوتا ہے۔ بندہ جب میقات سے گزرتا ہے تو نیت یہ کرتا ہے کہ میں جو یہ احرام باندھ رہا ہوں، یہ عمرے کا بھی ہے، حج کا بھی ہے۔ لیکن حج جو تمتع ہے اس کے اندر دو احرام باندھے جاتے ہیں: حج کا الگ ہوتا ہے اور عمرے کا الگ ہوتا ہے۔ بندہ جب میقات سے گزرتا ہے تو عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر آتا ہے عمرہ کرتا ہے، پھر ایام حج کے اندر، یا پھر ہلی ہے تو پھر ہل کے اندر وہ احرام باندھ کر پھر حج کے جو فرائض وہ اثر انجام دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی ہم جب حج تمتع آئے گا تو اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو حج قران کے اندر عمرے اور حج کا جو احرام ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ قرن بولتے ہیں ملے ہوئے ہونے کو۔ تو قران کے اندر چونکہ عمرہ اور حج کا احرام ملا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس حج کو حج قران بولتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے، شوافی کے نزدیک دوسرا حج جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کا اختلاف بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو حج کران ہے وہ ہم احناف کے نزدیک افضل ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی دلائل بھی ہیں، تو یہ ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ تو بس موقف ان کے یاد کریں: امام شافعی کے نزدیک حج افراد، اور امام مالک کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، اور ہم احناف کے نزدیک حج کران افضل ہیں۔ کہتے ہیں باب الکران، حج کران کا باب: وہو افضل ثم تمتع ثم الافراد۔ حج کران افضل ہے، پھر حج تمتع افضل ہے، پھر حج افراد افضل ہے، یعنی اس کی پوزیشنز ہیں۔ سب سے زیادہ افضل قران ہے، پھر تمتع افضل ہے، پھر افراد افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب حج قران کا جو طریقہ ہے وہ بیان کرتے ہیں: وَهُوَ أَن يُحِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ بندہ حج اور عمرے کا احرام میقات سے باندھے گا۔ یہی ترجمہ ہے اس کا، کہ وہ بندہ حج اور عمرے کا میقات سے احرام باندھے گا۔ یحل مطلب احرام باندھے گا، اور پھر دعا کرے گا: وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ۔ پھر کہے گا کہ اے اللہ، میں
عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہما لی وتقبلہما منی، تو یا اللہ ان دونوں کو مجھ سے قبول فرما، یسرہما لی، ان دونوں کو میرے لیے آسان بنا، عمرہ کرنا اور حج کرنا میرے لیے آسان بنا، اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کر پھر احرام باندھ کر بندہ آئے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر عمرہ ادا کرے گا، یطوف و یسعی لہا، طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا عمرے کی۔ جو عمرے کا طریقہ ہے کہ بندہ آئے گا، طواف کرے گا بیت اللہ کا، پھر سعی کرے گا عمرے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا عمرہ ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ حلق وغیرہ، جو قربانی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، حلق کرنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرے گا عمرے کا اندر، بلکہ وہ آخر میں کرے گا۔ ثم یحج، پھر حج کرے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے طریقہ بیان کیا کہ حج طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے گا، پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ایام حج والی ہیں وہ ساری چیزیں ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، حج افراد والا وہی طریقہ ہوگا، کما مر، جیسا کہ پیچھے گزرا، یعنی پہلا عمرہ کر کے پھر وہ حج کرے گا۔ وَإِن طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَىٰ سَعْيَيْنِ جَازَ وَاسَعَ، اگر دونوں کا طواف کریں، یعنی طواف قدوم کا بھی، عمرے کا بھی طواف کریں، اور طواف قدوم کا بھی طواف کر لیں، اور دونوں سعی بھی کر لے، عمرے کی بھی صحیح کر لے اور طواف قدوم کی بھی صحیح کر لے، ایک ساتھ ہی 7 چکر لگا لیے کعبۃ اللہ شریف کے عمرے کے لیے، پھر طواف قدوم کے لیے 7 چکر لگائے ایک ساتھ، تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر بندہ جو ہے وہ سعی کرے، سعی کے 7 چکر لگائے عمرے کے، پھر اسی دوران ہی 7 چکر لگائے وہ طواف قدوم کے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جاز واسع، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عمرہ الگ کرے، عمرے کے اعمال الگ ادا کرے، اور طواف قدوم جو سنت حج کے لیے، آفاقی کے لیے، تو وہ جدا سے ادا کرے۔ ٹھیک ہے، کہتے فَإِذَا رَمَا یوم النحر، پھر جب وہ یوم نحر کے اندر رمی کرے گا، ایام نہر کا بیان پیچھے گزرا ہے، کون سے ہوتے ہیں وہ بیان ہو چکا ہے، تو ایام نہر کے اندر جب وہ رمی کرے گا، ذبح شاتن، تو بکری ذبح کرے گا، او بدنتن، یا پھر بڑا جانور، بدنا یہ گائے اور اونٹ پیچھے بیان ہوا تھا، اس کو بدنا کہتے ہیں، او صبح، یا پھر بدنے کا 7واں حصہ جو ہے وہ ذبح کرے گا، بکری کا 7واں حصہ نہیں، ہا ضمیر سے مراد بدنا ہے، کیونکہ بکری کے اندر تو حصے نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی بندے کو اتنی وسعت، اتنی پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روزے رکھے گا۔ وَصَامَ الْعَاجِزُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ٹوٹل 10 دن روزے رکھے گا، 3 دن وہاں حرم میں رکھے گا ایام حج سے پہلے پہلے، اور جو باقی 7 دن ہیں تو جب وہ حج سے فارغ ہوگا، تو اگر مکے میں رہ رہا ہے تو مکے میں رکھے گا، گھر لوٹ کر آ رہا ہے تو گھر لوٹ کر 10 جو روزے ہیں وہ رکھے گا۔ کہتے ہیں وَصَامَ الْعَاجِزُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اس قربانی سے، عنہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد قربانی، قربانی سے عاجز بندہ 3 دن روزے رکھے گا، آخرها یوم العرفہ، جو اس کا آخری روزہ ہوگا وہ یوم عرفہ والا ہوگا، یعنی یوم عرفہ کے بعد ایام نہر آتے نا، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، تو ان کے اندر روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، عید والے دنوں کے اندر روزے نہیں رکھے جاتے، تو آخری جو دن اس کا ہوگا وہ یوم عرفہ ہوگا، یعنی ایک دن یوم ترویہ سے پہلے رکھے گا 7 ذوالحجہ کو، اور 8 ذوالحجہ یعنی یوم ترویہ والا دن، اور 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، یہ 3 دن ایام یہ روزے رکھے گا۔ اس کے بعد سب آتا اذا فرغ، جب حج کے معاملات سے فارغ ہو جائے تو پھر 7 روزے رکھے گا، اگرچہ مکے میں ہو، مکے میں ہو تو بھی 7 روزے رکھے گا، مکے میں نہیں ہے، گھر لوٹ جاتا ہے تو گھر میں بھی 7 روزے رکھ سکتا ہے، تو یہ 10 روزے رکھے گا جو بندہ عاجز ہو قربانی سے۔
آگے کہتے ہیں وہ علم یسم، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے ایام نہر تک روزے نہیں رکھے، ایام نہر سے پہلے پہلے اس کو 3 روزے رکھنے تھے نا، تو اس نے 3 روزے نہیں رکھے تو اب اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ وہ علم یسم الا یوم النحر، اگر کوئی بندہ یوم نہر تک روزہ نہیں رکھتا تو تعین الدم، تو دم معین ہو جائے گا، اب اس کو بکری دینا ہوگی روزے نہ رکھنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرْفَةَ، جیسے کہ پیچھے صورت گزری تھی کہ کوئی بندہ مکے کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، اس کی نیت حج قران کرنے کی، میقات سے آیا مکے میں داخل نہیں ہوا، ڈائریکٹ وہ عرفات چلا گیا، اس نے عمرہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ، اگر کوئی بندہ مکے میں داخل نہیں ہوا، وَوَقَفَ بِعَرْفَةَ، اور عرفات کے مقام میں وہ ٹھہر گیا، فعلیہ دم لرفض العمرۃ، عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے اب اس پر دم لازم ہوگا، فعلیہ دم، تو اس پر دم لازم ہوگا عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دم سے مراد قربانی ہے کہ وہ اب بکری قربانی کی دینا پڑے گی، وقضائها، اور عمرے کی قضا بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، عمرے کی قضا بھی کرے گا اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ بندہ دم بھی دے گا۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا حج کران کے بارے میں تھا، آسان تھا، اتنا مشکل نہیں تھا، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔